یہ میں اس کے بعد رضوان فاروقی صاحب کی اس گفتگو کے بعد میں ایک اور دوست جو ہمارے بہت بچپن کے ساتھی ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں. جناب میری مراد ہے محترم جناب پرویز ملیزادہ صاحب تشریف لائیں اور موعد رہبر کے حوالے سے ان کی کتاب کے حوالے سے وہ گفتگو فرمائیں. جناب پرویز ملیزادہ صاحب. جناب صدر عبدالوہاب سخن صاحب ہمارے بہت پرانے کرم فرما. ساتھیوں قصہ یہ ہے کہ اس پروگرام میں جب یہ لسٹ بن رہی تھی تو میرے خیال سے سب سے بعد میں میرا نام ایڈ ہوا تھا, وہ بھی میرے گھر پہ کل شام کو, اور یہاں سب سے پہلے آنے والوں میں میں تھا. میں جب آیا تو موعد رہبر صاحب بینر لگا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, تو اس وقت سے میں بیٹھا ہوا ہوں اور مستقل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو بات چیت کرنی ہے موعد رہبر صاحب پہ. ساتھیوں یہی لکھنؤ ہے کہ جہاں عزیز بانو دارا وفا جیسی شاعرہ تھیں اور جن کا ذکر پورے بر صغیر میں ہوتا تھا, لیکن وہ اپنے پیچھے اپنی ایک کتاب بھی نہیں چھوڑ گئیں. اسی محلے میں آفتاب لکھنوی جیسا شاعر تھا, پیچھے ان کا مکان تھا, جو کہ پورے ہندوستان میں جاتے تھے اور مقبول ترین شعراء میں تھے اور بہت اچھے اشعار مزاحیہ اشعار کہتے تھے, لیکن آج تک ان کی کوئی کتاب بھی نہیں ہے. ان کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ریختہ پہ بھی آپ کو نہیں ملے گا, یوٹیوب پہ صرف ایک کلپ ہے, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آفتاب لکھنوی وہی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ طرح طرح کی غذا ملتی ہے الیکشن میں, کہیں پلاؤ کہیں پوڑیاں بھی ہوتی ہیں, وہ کس کو ووٹ دے جو ہر طرف کا کھائے ہو, نمک حلال کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. انہی آفتاب لکھنوی نے یہ کہا تھا کہ اتنے کالے ہیں وہ کہ ان کے بال ان کے چہرے سے کھینچتے ہیں جمال. تو اس طرح کے اشعار کہنے والے آفتاب لکھنوی کو لوگ بھولتے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ موعد رہبر صاحب کا یہ مجموعہ بہت وقت سے آیا ہے. 8-10 سال کے بعد اگر کسی نے شعر کہنا 20 سال سے کہہ رہے ہیں, 20 سال کے بعد بھی پہلی کتاب آ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اب تھوڑا سا رکنا بھی چاہیے. یہ تابڑ توڑ جو کتابیں آتی ہیں, تابڑ توڑ لفظ غلط ہے لیکن استعمال میں کر رہا ہوں. بہت سارے یہاں لکھنؤ کے شعراء ایسے ہیں یا ادیب ایسے ہیں, ان سے آپ سال میں ایک بار ملیے تو ایک کتاب آپ کی پیش کر دیں گے. تو دیکھیے ہم سب لوگ جو ہیں کچھ دنوں بعد 20 سال بعد 30 سال بعد 40 سال کے بعد سب کو یہ دنیا چھوڑنی ہے, لیکن کسی کی بھی شاعر یا ادیب کا نام جو رہے گا وہ اس کی کتاب سے رہے گا, اس کے مجموعے سے رہے گا, اور زندہ وہ لفظ میں رہے گا, الفاظ میں رہے گا اور پرنٹ میں رہے گا. یعنی اگر کتاب آ گئی تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے اور میں مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ دیکھیے اب میرا جو بچپن پرانے لکھنؤ میں گزرا, یہیں حسنین مارکیٹ آگے تھی, اس میں ہم لوگ رہے 13-14 سال, اور میں نے دیکھا اس وقت اس پرانے لکھنؤ میں 2 مرکز تھے, ایک تسنیم فاروقی صاحب کے شاگردوں کا اور ایک حیات وارثی صاحب کے شاگردوں کا. دونوں بہت مرحوم ہو چکے ہیں, لیکن ان لوگوں نے سچ بات ہے کہ انہوں نے بہت اچھے شاگرد چھوڑے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب لکھنؤ میں ایک مرکز, ایک سینٹر مولوی گنج میں بھی ہے, اور اس کے روح رواں جناب موعد رہبر ہیں. بہت سارے ان کے شاگرد ہیں, ان کے بہت سارے شاگرد ہیں. اور بہت اچھی بات رضوان فاروقی صاحب میرے دوست نے کہی کہ بہت سارے پروفیسر ہیں. پروفیسر کو تو لوگ سر کہتے ہی ہیں, میں بھی ایک کالج میں پڑھاتا ہوں, سینکڑوں بچے مجھے بھی سر کہتے ہیں, لیکن اگر کسی استاد کا جو کہ درس و تدریس میں نہیں ہے وہ شاعر ہے اور دسیوں لوگ اس کو سر کہہ رہے ہیں تو یہ بھی اس کی مقبولیت کا میرے خیال سے یہ کھلا ثبوت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موعد رہبر صاحب نے بہت کم عمر میں بھی بہت کچھ حاصل کر لیا ہے. آج ان کا ذکر ہوتا ہے, سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں. میں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. آن لائن مشاعروں کا جو ایک سلسلہ تھا اس میں انہوں نے بہت اچھا, خاص طور پہ رباعی پہ جو بات چیت ہوئی, تو یہ سب جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہی جو ہے اصلی ادب کی خدمت ہے. پرتل جوشی صاحب کو شادی میں جانا تھا, میں بھی بہت شادیوں میں جا رہا ہوں, ایک دن میں 2-3, لیکن پرتل جوشی کی ایک بات کو, میرے دوست ہیں, میں بالکل اس سے
خوش نہیں ہوا کہ رسم اجرا نہیں ہونا چاہیے. بھائی کیوں نہیں رسم اجرا ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, یہ کیا بات ہوئی؟ سچ بات ہے کہ ان کے والد ہندی کے بہت بڑے کہانی کار تھے, ان کی مختلف زبانوں میں کتابیں چھپی ہوں گی, لیکن رسم اجرا تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, سینکڑوں لوگ آ کے مل لیتے ہیں, کچھ بات چیت ہوتی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رسم اجرا بھی ہونا چاہیے اور اس کے بعد کوئی ایسا پروگرام بھی ہونا چاہیے جہاں پہ اس کتاب پہ بات چیت بھی ہو اور تنقید بھی ہو, تعریف بھی ہو, یہ سب بھی ہونا چاہیے. لیکن اگر رسم اجرا میں بھی ایسی کچھ باتیں آ رہی ہیں تو میرے خیال سے کوئی حرج نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ موحد رہبر صاحب کا کی جو لائف ہے وہ ہر وقت جو ہے میں نے دیکھا کہ اردو کی خدمت میں لگے رہتے ہیں, اردو شاعری کو فروغ دے رہے ہیں, نئی نسل تیار کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ایک نئی نسل کو تیار کر رہے ہیں جو آنے والے وقت میں اردو کا پرچم اپنے ہاتھوں میں لے گی. بہت بہت شکریہ نوازش.